کہ عافیت ہی دنیا کے اندر کمال کیجیے، کیونکہ عافیت کہتے ہی اسی کو ہیں، اللہ ساری نعمتیں مل جائیں، ساری آفتیں دور ہو جائیں، اسی کو تو عافیت کہتے ہیں۔ اور آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ ساری نعمتیں عطا ہو، ساری مصیبتوں سے نجات ملے، یہ تو عافیت ہے۔ اور وہ مصیبتیں بھلے بدن کی ہوں، بھلے مال کی ہوں، بھلے آل کی ہوں، اولاد کی ہوں، کہ کس بھی نوعیت کی جو ہے وہ مصیبتوں ساری کی ساری ٹل جائیں۔ اس لیے تو حدیث میں اتنا سا کہہ دیا، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہم عافنا واعف عنا، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو عافیت کا لفظ اتنا چھوٹا سا ہے، لیکن کمال کا لفظ ہے، آل ان ون ہے، سارا کچھ اس کے اندر بند ہے۔ اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسند اسی دعا کو فرمایا کہ عافیت کی دعا کیا کرو، عافیت۔ تو لہذا حضرت کی علومت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعا کی درخواست کرے کہ یہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو فرمایا کہ اس پر وعدہ نہ کر لیا کرو جی کروں گا، اس لیے کہ کروں گا کے نتیجے پہ بعض دفعہ وعدہ بھول بھی جاتا ہے۔ اتنے انسان کے مشاغل ہوتے بعد میں بھول جاتا ہو، یار کسی سے میں نے وعدہ کر لیا تھا اور دعا کی نہیں، تو وعدہ نہ پورا کرنے کا بوال گردن پہ رہ جائے گا۔ لہذا فرمایا ہاتھ کے ہاتھ ہی دعا کر دیا کرو، بعد کا وعدہ تو اپنی جگہ ہاتھ کے ہاتھ کر دیا کرو تاکہ وہ ہاتھ کے ہاتھ اتر جائے۔ اور وہ کیا دعا فرمایا کہ عافیت دارین کی دعا دے دیا کرو، جب کوئی کہ حضرت دعاؤں کی درخواست ہے تو فوراً کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، یا دنیا اور آخرت بھی آپ کو نصیب فرمائے۔ اب جب یہ کہہ دیا تو اس کی درخواست کو آپ نے ہاتھ کے ہاتھ پورا کر دیا، بعد میں پورا کرنے کے لیے آپ کے گردن پہ کچھ نہیں رہا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی راز کی بات کی ہے، نقطے کی، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم بس اوقات لوگوں سے وعدہ کر لیتے ہیں ہاں دعا کریں گے، میں تو خود بڑا بھلکڑ ہوں اس مسئلے میں، لوگوں سے وعدہ کر ہاں جی دعا کروں گا، پتہ چلا بعد میں بھول گیا۔ تو اس لیے پھر اب یہ کہنا شروع کر دیا، اللہ میں جنہوں نے کہا تھا میں بھول گیا، تو تو دانا بینا تجھے تو یاد ہے، یا اللہ ان کو عافیت دارین نصیب، ان کی پریشانی دور فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ تو یوں کہہ کے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ بھول جاتا ہوں۔ اس لیے جو ہے نا، اور یہ بھولنے کا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرا دفاع فرمایا۔ ایک خواب کے نتیجے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا نا کہ وہ خاتون نے کہا کہ میں نے جب وہ حضرت سے یہ کہا، اور حضرت نے جو ہے وہ مجھے معمول بھیجے ہی نہیں ہے مرید ہونے کے، تو نبی پاک فرمایا کہ وہ بھول گئے، وہ بھول، اور اتنی خوبصورتی اور محبت سے حضور نے فرمایا کہ میں تو آج جب بھی سنتا ہوں مجھے نیا لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو آج نبی پاک فرمایا ہاں وہ بھول گئے، اور حقیقت ہے کتنا درست فرمایا، واقعی میں بھول گیا، واقعی میں بھول گیا۔ تو اس لیے میرے بھولنے اور نسیان کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ میری جو ہے وہ شفقت سے تائید فرمائی ہے، رسول اللہ کا احسان ہے۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اے اللہ کے حبیب، آپ پر لاکھوں صلاۃ و سلام ہو، آپ کی شفقت محبت کا کیا عالم ہے۔ مجھے اس طرح محبت آپ سے کرنی نہیں آئی جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کے صدقے تو فیل سے میرے بیڑے پار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوا، اس لیے جو ہے نا وہ جو بہت عافیت کی اچھی دعا ہے، آپ اپنی جو ہے بیداری میں بھی اس دعا کو مانگا کریں، اس دعا کو مانگا کریں، اور جو ہے وہ روزانہ 41 مرتبہ اس دعا کو دہرائیں تو بیسٹ ہے، ورنہ 25 مرتبہ تو دہرائی ہی کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے خوب درجات عالیہ ملے۔ اس لیے کہ مال کا خاصہ یہ ہے کہ مال انسان میں حرص پیدا کرتا ہے، اس حرص کے نتیجے میں انسان اس مال کے صحیح حق کو پہچانتا نہیں ہے کہ اس کو کہاں کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا ہے، کس کو مجھے دینا ہے، کس کو مجھے نہیں دینا ہے۔ تو گویا کہ اس کے مصارف اور مداخل کی جتنی تفصیلات ہیں، یہ حرص میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس مال کے مداخل اور مصارف کو پھر سمجھتا نہیں ہے۔ حرص اور لالچ میں یا تو اس کو خوب جمع کرنے لگتا ہے، اس قدر جمع کرنے لگتا ہے کہ اپنی جان پر بھی خرچ کرنے سے گویا کہ بخل کرتا ہے، چاہے کہ اس کے حق کو ادا کرے کہ اس مال میں اللہ کا کتنا حق ہے کہ جس نے یہ مال تمہیں دیا ہے، اس مال میں اللہ کے بندوں کا کتنا حق ہے کہ جن بندوں کی وجہ سے مال اللہ نے تجھے دیا ہے، تو وہ اس کو خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنی جان کو بھی جوکھوں میں ڈالتا ہے، لیکن مال میں بخل کرتا ہے، لیکن مال کو جمع کرتا ہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ کہ اس مال نے اس کو ایسی حرص میں مبتلا کر دیا ہے، اب اس کی آنکھوں کے سامنے حرص کی چربی ہے، یہ اس حقیقت کو اب پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھلے وقت کا نبی آ کر بھی اس کو دعوت حق دیتا ہے کہ تیرے مال میں غریبوں کا یہ حق ہے، امیروں کو مال غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے امیروں کو مال تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے
تاکہ وہ امیر جب مالدار ہوں گے تو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، اپنے مالوں میں سے صدقات نکالیں گے، اپنے مالوں میں سے خیرات نکالیں گے، تو گویا کہ دونوں کے لیے جنت کے راستے ہموار ہوں گے۔ مالدار خرچ کر کے مال کو جنت حاصل کرے گا، غریب مال کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو باقی رکھ کے خدا کی عبادت کرے گا، تو گویا کہ دونوں کے لیے جنت کے راستے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کہ کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو مفلس غریب بنایا ہے، مالدار کو مال دے کر اس کی زندگی کے بقا کے سامان کیے ہیں، غریب کو ہنر دے کر اس کی زندگی کے بقا کے سامان کیے ہیں۔ لہذا مالدار اس غریب کے ہنر کا محتاج ہے، اس کے ہنر کو استعمال کر کے اپنا کام چلاتا ہے، غریب اس مالدار کے مال کا محتاج ہے، وہ اپنا ہنر دکھا کے اس سے مال حاصل کرتا ہے۔ تو گویا کہ احتیاج کی رسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے امیر و غریب کو آپس میں جوڑ دیا ہے، اسی کو وہ اعتدال کہتے ہیں۔ اس اعتدال کے ساتھ انسان جب مال کو خرچ کرتا ہے تو اسی مال کے ذریعے سے دنیا میں رہ کے وہ جنت کو خرید لیتا ہے، لیکن وہ اس اعتدال اور توازن کو پہچانتا نہیں اور حرص کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ وہ پھر گویا کہ مٹی جمع کر رہا ہے، وہ دنیا کا کوڑا کرکٹ جمع کر رہا ہے، جس کی دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب مرنے لگتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، تن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اب میں مروں گا تو بھی خالی ہاتھ جاؤں گا۔ یہ مال و دولت میرے ساتھ جانے والے نہیں ہیں، یہ مال و دولت کی کثرت یہ مجھے قبر کے اندر نجات دینے والی نہیں ہے۔ ہاں، وہ مال جو میں نے کھا لیا وہ میرا ہے، وہ مال جو میں نے پی لیا وہ میرا ہے، وہ مال جو میں نے پہن اوڑھ لیا وہ میرا ہے، یا وہ مال جو میں نے آخرت میں بھیج دیا ہے جنتوں کے لیے وہ میرا ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا یہ میرا مال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے پہن لیا، اس کا مال وہی جو اس نے اوڑھ لیا، اس کا مال وہی جو اس نے کھا لیا، اس کا مال وہی جو اس نے پی لیا، اس کا مال وہی جو اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا، یعنی راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا، تو وہ آخرت کے بینک کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ کر اللہ تبارک و تعالی روز قیامت میں اس کو 700 گنا تک اس کے اخلاص کے درجے کے مطابق 700 گنا تک زیادہ کر کے اس کو عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا مال تو یہی ہے، فرمایا کہ اس کے علاوہ باقی سارا کا سارا مال اس کا نہیں ہے، یہ تو اس کے پیچھے والوں کا ہے، یہ تو خام خواہ بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، یہ تو خام خواہ تجوریاں بھر رہا ہے، یہ تو خام خواہ بڑے بڑے پلازے کھڑے کر رہا ہے، اور اس مال کو حاصل کرنے میں مال کے حق کو ادا کرتا نہیں، اور اپنے بعد والوں کے لیے سب کا سب جمع کر رہا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں، یہ مرے گا تو اس کے ہاتھ پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جن کے لیے جمع کیا تھا وہ خود ہی اس کو قبر میں اتار دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ انسان اتنا غفلت میں پڑ جاتا ہے اس حرص مال کی وجہ سے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں یہ جو سب جمع جوڑ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ ہاں، اگر میں نے آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا، اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، اللہ کے غریب مفلسوں کو میں نے خرچ کر دیا، تو آخرت کے بینک میں میرا جمع ہو رہا ہے، وہاں مجھے کچھ مل جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کیا چھوڑ کے مرا ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں جی اچھا آپ کے والد صاحب مرحوم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی 4 بھائی ہیں۔ بہنیں کتنی؟ جی 3 بہنیں۔ اوہو، اور بیوہ ہیں؟ جی اماں بیوہ۔ کچھ ترکہ کچھ جائیداد چھوڑ کے گئے؟ جی 4 دکانیں چھوڑی ہیں، 2 مربع زمین چھوڑی ہے، اور کچھ بینک بیلنس بھی ہے، $2.5 لاکھ بینک بیلنس بھی ہے الحمدللہ، اور انشورنس بھی کرائی تھی تو انشورنس بھی 5 لاکھ کی وہ بھی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بس فکر نہیں، اللہ وارث ہے، مطمئن ہو جاتے۔ تو نبی فرماتے دیکھو دنیا والے یہ پوچھتے ہیں کہ مرنے والا کیا چھوڑ کے گیا ہے، اور فرشتے جب اس کے پاس آتے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ یار اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وہ آگے کا پوچھتے ہیں، یہ پیچھے کا پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ملائکہ کو پتہ ہے یہ تو آگے پہنچ گیا ہے، اب اس کو جو کام آنا ہے آگے والا کام آنا ہے، پیچھے کا تو اس کے کام کا نہیں ہے، وہ تو اس کے بیوی بچوں کا ہے، اس کے عزیز و اقارب کا ہے، اس کے دوستوں یاروں کا ہے، وہ دنیا میں بڑھ جانا ہے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ ہاں فرشتوں کو پتہ بھی آگے اس کو ضرورت ہے، تو اس سے یہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یار اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب آگے اس نے اگر بھیجا ہو
تو ملائکہ خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ بس اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے آگے بھیجا، اس نے مسجدیں بنوائیں، اس نے مدرسے بنوائے، اس نے قرآن چھپوائے، اس نے یتیموں کی داد رسی کی، اس نے بیواؤں پر خرچ کیا، اس نے غریبوں کو لنگر کھلائے، اس نے جو ہے وہ بے سہاروں کے لیے سہارا بنا ہے، ماشاءاللہ آگے بہت کچھ اس کا جمع ہے۔ یہ آگے پہنچے گا تو دنیا میں جیسے ٹھاٹھ سے رہتا تھا، آگے پہنچا تو جنت بھی کے اندر بھی ٹھاٹھ کرے گا، تو ملائکہ خوش ہو جاتے۔ لیکن دنیا والے دیکھو کتنے حریص ہیں کہ اس پر یہ نہیں پوچھتے کہ آگے اب کیا ہوگا، سفر جب کیا تو آگے کیا ہوگا، نہیں وہ پوچھتے جی پیچھے کیا چھوڑا، آگے تو اب وہ جانے اور اس کی قبر جانے، اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، یہ پوچھتے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ گویا کہ پوچھنے والوں کی نظر بھی مال پر ہے، پیچھے والوں کی نظر بھی جائیدادوں اور ترکوں پر ہے کہ پیچھے کوئی مال و دولت چھوڑ کر گیا یا نہیں۔ فرمایا یہ ہے وہ حرص مال، کہ مال کی حرص انسان کو ایسا اندھا کر دیتی ہے۔ تبھی تو قرآن کریم میں فرمایا الہاکم التکاثر، تکاثر کی جو ہے یہ حرص نے تمہیں، جو تکاثر کی حرص نے تمہیں جو ہے غفلت میں ڈال دیا۔ مال غفلت میں انسان کو ڈال دیتا ہے، مال بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ الذی جمع مال وعددا، سورۃ ہمزہ میں فرمایا کہ یہ انسان ایسا ہے کہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، روز اس کا حساب کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے روز میں اپنے بینک کو دیکھتا ہے، آج 1 لاکھ ہو گئے، آج 2 ملین ہو گئے، آج 3 ملین ہو گئے، مال ماشاءاللہ جمع کر رہا، خوش ہو رہا ہے۔ اس کو اگلے سانس کی خبر نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا مال تو پچھلوں کے لیے جمع کر رہا ہے، اپنے لیے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ مال کی حرص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شانیں اور بڑے معجزات عطا کر رکھے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، ایسے عجیب و غریب معجزات ان کو عطا کیے۔ اور ان کی دنیا کے اندر زہد کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پانی پینے کا ایک پیالہ تھا، بال بہانے کے لیے ایک کنگھی تھی، بس اور کچھ نہیں، اور جہاں بھی لیٹنا ہوتا تو وہیں جنگل میں لیٹ جاتے۔ یہ حالت تھی زہد کی، کچھ دنیا نہیں۔ چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ کا مکان بنا دیتے ہیں، آپ بغیر مکان کے ہیں، سب کے بڑے بڑے گھر ہیں، آپ کا بھی گھر بنا دیتے ہیں۔ کہا کہ ہاں گھر بنانے کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ کہا حضرت ہم جان بھی ہماری حاضر ہے، ہم مال دیں گے آپ کو، ہم بنائیں گے آپ کا گھر۔ کہا کہ اچھا بس صحیح ہے، پھر اس جگہ پر بنانا جہاں میں تمہیں کہوں۔ کہ جی بالکل حکم فرمائیے، آؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام لے کے چل پڑے، دریا کے کنارے پہ گئے، کہا یہ جو دریا بہ رہا ہے جی، کہتے اس دریا کے بالکل سینٹر میں بناؤ۔ وہ سر حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے کیوں؟ ہو سکنے کی بات نہیں، میں جہاں خواہش کر رہا ہوں وہیں گھر بناؤ۔ تم لوگ جب کہہ رہے ہو کہ میں گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کے لیے تو اس دریا کے بالکل سینٹر میں گھر بناؤ۔ کہا حضرت وہاں تو بنانے کا فائدہ نہیں، وہ تو بنے گا ہی نہیں، اینٹیں رکھیں گے بہ جائیں گی، اینٹیں رکھیں گے بہ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ بس یہ دنیا بھی ایک چلتا دریا ہے، اس میں جو رکھو گے وہ بہ جائے گا، یہ رہنے والا نہیں ہے۔ یا دنیا نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گا، تو مجھے اس گھر کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے تو اس باقی ذات کو یاد کرنا ہے، اس باقی ذات کے سامنے سجدے دینے ہیں، اس باقی ذات کے نام کے میں نے ورد پڑھنے ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جب میں مروں تو اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان مکانوں نے تو مجھے کچھ نہیں دینا، لہذا اسے دریا کے اندر رکھا مکان جیسے بہ جاتا ہے، ایسے اس عالم کے اندر جو کچھ تم جمع جوڑ کر رہے ہو یہ بھی رہنے والا نہیں ہے، یا مکان نہیں رہیں گے یا مکین نہیں رہے گا، کوئی ایک نہیں رہے گا۔ لہذا یہ کائنات جب فانی ہے تو فانی کے اوپر اتنا فریفتہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چلے جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چلو سے پانی پی رہا ہے، چلو سے پانی، تو اس کو دیکھ کے سوچنے لگے یار اس کا مطلب ہے کہ چلو سے بھی پانی پیا جا سکتا ہے، میں نے خواہ پیالہ رکھا ہوا ہے، پیالہ پھینک دیا، مجھے کیا ضرورت پیالے کی، یہ مستقل ایک دنیا کا سامان، پانی پینے کے اللہ نے یہ پیالہ جب دے رکھا ہے تو مجھے اس پیالے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کا غم بھگتوں، اس پیالے کو پھینک دیا۔ آگے چلے جا رہے تو ایک شخص کو دیکھا وہ دریا میں سے نہا کے کنارے پہ نکلا اور اپنی انگلیوں سے اپنے سر کی کنگھی کر رہا ہے، داڑھی کی کنگھی کر رہا ہے، تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ لو سر اور بالوں کی کنگھی انگلیوں سے بھی تو ہو سکتی ہے، اللہ نے بنائی جو کنگھی دے رکھی ہے تو اس کنگھی کی کیا ضرورت ہے، اس کنگھی کو بھی پھینک دیا، ایسا زہد اختیار کیا، یعنی ایک پیالہ اور کنگھی تھی وہ بھی پھینک دی، کہا کہ یہ انگلیوں سے بھی کنگھی تو ہو سکتی ہے۔ جو حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دروازے پہ کھٹکھٹایا، آپ نے جلدی سے ایک پانی کا رکابی جس میں پانی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکھا کرتی تھی پرندوں کے لیے، ایسے پانی کا کٹور اپنے گھر کے باہر دائیں رکھ دیا کرو، پیاسے پرندے پانی پی لیا کریں گے، چند دانے بھی چھڑک دیا کرو، روٹی کے ٹکڑے بھی ڈال دیا کرو، یہ بھی پرندوں کے لیے صدقہ ہے، اس صدقے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔
آپ نے جلدی سے رکابی میں اپنا چہرہ دیکھا، اپنا امامہ درست کیا اور ہاتھوں کی انگلیوں سے کنگھی کی اپنی داڑھی کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ کرتے ہیں؟ آپ تو ان چیزوں سے بالا تر ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنا سوار کے باہر ملنے جا رہے ہیں دروازے پہ آدمی کو؟ فرمایا کہ عائشہ نہیں، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو بن سنور کر ملے تاکہ اس کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر بھی اس کو مسرت ہو۔ گویا کہ سامنے مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی داڑھی کو